اور حکم بھی دونوں الگ الگ ہے، ایک پانی کا جوٹے کا پاک ہونا اور دوسری جگہ ولایت کا حاصل ہونا، حکم الگ الگ ہے لیکن دونوں کی جنس ایک ہے، اور وہ ہے ضرورت کو دور کرنا۔ یہ ہے وصف کا، صفت کا صالح ہونا، کہ مجتہد کا مستنبت کردہ وصف وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور تابعین سے منقول علتوں کے موافق ہو، اس سے مختلف نہ ہو۔ آگے مصنف استدلالات فاسدہ کو ذکر کر رہے ہیں، استدلالات فاسدہ کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک استدلال فاسدہ پیچھے گزر چکی ہے، اور ایک استدلال فاسدہ یہاں ذکر کر رہے ہیں وصف میں، علتوں میں، کہ اور بھی چند ایسے اوصاف ہیں جن کو دوسرے حضرات ائمہ نے وصف بنایا ہے، علت معتبر مانا ہے، لیکن احناف کے نزدیک ان اوصاف کا علت ہونا معتبر نہیں اور علت بننا درست نہیں، جن میں سے پہلی علت ہے الاضطراد۔ کیا ہے؟ الاضطراد، مضطرد ہونا، اضطراد کا ہونا۔ کسی بھی وصف کے لیے علت، کوئی بھی وصف علت تبھی ہوگی جب اس میں دو شرطیں پائی جائے گی، ایک وہ صالح ہو اور دوسرا وہ عادل ہو۔ لیکن اگر مضطرد ہوگی تو مضطرد ہونا اس وصف کے لیے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی وصف کے علت ہونے کی دلیل اس کا مضطرد ہونا نہیں ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے یہ علت مؤثرہ ہے، اس لیے کہ وہ عادل بھی ہے اور صالح بھی ہے۔ تو جو وصف عادل بھی ہو اور صالح بھی ہو اس کو کہا جاتا ہے علت مؤثرہ، علت مؤثرہ۔ اور جو علت عادل اور صالح نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ علت طردیہ ہے، علت طردیہ ہے۔ تو طردیہ اور اضطراد یہ ہمارے نزدیک وصف کے لیے علت بننے کی دلیل نہیں بن سکتی، جبکہ بعض ائمہ کے ہاں بن سکتی ہے۔ اضطراد کی تعریف کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اس نے ماتن نے دو قول نقل کیے۔ اضطراد کی ایک تعریف یہ ہے کہ دوران الحکم مع العلہ، دوران الحکم مع العلت یا مع الوصف، حکم وصف کے ساتھ یعنی علت کے ساتھ دائر ہو، گھومتا ہو، جہاں علت ہو وہاں حکم، جہاں علت ہو وہاں پر حکم۔ تو دوران الحکم مع الوصف یا مع العلت، حکم دائر ہو، گھومتا ہو وصف کے ساتھ، وجوداً و عدماً، وجوداً ہو اور عدماً ہو۔ اگر علت موجود ہو تو حکم موجود، یہ ہے وجوداً، اور جب وہاں علت نہ ہو وہاں حکم بھی نہ ہو۔ علت کے منتفی ہونے سے حکم کی نفی ہونا، حکم کا نہ ہونا، یہ ہے عدماً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدماً۔ بعض حضرات نے اضطراد کے یہ معنی کیے ہیں کہ دوران الحکم مع الوصف وجوداً و عدماً، دونوں طرح ہو۔ جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اضطراد کا معنی ہے دوران الحکم مع الوصف وجوداً فقط، حکم علت کے ساتھ وصف کے ساتھ گھومتا ہو، دائر ہو، لیکن وجوداً ہو، صرف وجوداً ہو۔ اگر علت پائے جائے تو حکم پایا جائے گا، اگر علت نہ ہوگی تو حکم یہ مطلب نہیں ہے۔ حکم علت ہوگی تو حکم ہوگا، بس ایسا نہیں ہے کہ اگر علت نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ اضطراد کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں وعلیٰ کل تقدیر، ہر صورت پر ہمارے نزدیک یہ اضطراد وصف کی علت ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ علت نہیں بن سکتی، ہمارے نزدیک علت نہیں ہے، مگر اللہ ہے کہ اس وصف کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہو، یعنی وہ عادل ہو اور صالح ہو۔ اگر اس کا اثر ظاہر نہ ہوگا تو اضطراد ہونے کے باوجود، مضطرد ہونے کے باوجود
وہ وصف علت نہیں بن سکتا۔ احناف کے جواب میں مصنف نے اس کی دلیل ذکر کی ہے کہ مضطرد ہونا اضطراد ہمارے نزدیک علت نہیں ہے، یہ وصف اور وصف بننے کی اور علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی مضطرد ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی تو حکم بغیر علت کے پایا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی حکم اتفاقاً پایا جاتا ہے، کبھی حکم پایا جاتا ہے اتفاقاً بغیر علت کے، تو پھر اضطراد تو نہ ہوا نا۔ اضطراد کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر دونوں مذہب لے لیا جائے کہ حکم دائر ہو علت وصف کے ساتھ، جہاں وصف ہوگا علت وہی ہوگا، اور جو پہلا والا قول ان میں ہے کہ جہاں علت نہ ہوگا حکم بھی نہ ہوگا، حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ علت حکم پایا جا رہا ہے اور وہاں علت نہیں ہے، جیسے کہ شرط میں ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے؟ شرط میں۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے ان دخلت الدار فانت طالق، جو ہی دخول دار پایا جائے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو دیکھو دخول دار کے وقت، شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جائے گا، حکم پایا گیا، اور لیکن یہ تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، نہ کہ علت کے پائے جانے کی وجہ سے ہے۔ یہاں تو علت نہیں ہے، حکم پایا گیا، اس لیے کہ یہ تو شرط ہے، علت تو نہیں ہے۔ تو پھر اضطراد کا کیا معنی ہو گیا؟ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حکم تو اتفاقاً پایا جاتا ہے، یعنی شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جاتا ہے، اور وہاں شرط تو ہوتی ہے لیکن علت، اس لیے کہ وہ شرط ہے، علت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ مضطرد ہونا کسی وصف کی علت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ علت کے نہ ہونے سے حکم کا نہ پایا جانا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ علت کا نہ ہونے کی وجہ سے حکم کا نہ ہونے پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ علت کا نہ ہونا یہ عدم ہے، اور عدم خود ایک چیز موجود نہ ہو، جو لا شے ہو وہ شے کے لیے علت کیسے بنے گی؟ جو لا موجود ہو وہ موجود کے لیے علت کیسے بنے گی؟ اس لیے جو عدم ہے وہ معدوم ہوتا ہے، وہ تو کوئی شے نہیں، اس لیے اس کی کسی بھی شے کی علت بننے میں اس کا کوئی اثر اور کوئی دخل نہیں، کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی قسم ہو گئی اضطراد، پہلی قسم ہو گئی اضطراد، استدلالات فاسدہ میں سے کہ کسی بھی وصف کو علت بنانے کے لیے جیسے عادل اور صالح ہونا ضروری، اسی طرح بعض حضرات کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک اضطراد کا ہونا بھی کسی وصف کے علت ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے ہاں دلیل ہے، ہماری نزدیک اضطراد کو وصف بنانا، علت بنانے کی دلیل بنانا، یہ استدلال فاسد ہے، ہمارے نزدیک درست نہیں۔ صلاح، پھر مصنف رحمہ اللہ نے، شارح کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے علت کے صلاحیت کا بیان کو ذکر کیا، فقال فرمایا وَنَعْنِ بِصَلَاحِ الْوَصْفِ، اور ہم وصف کے صالح ہونے سے ہم مراد لیتے ہیں ملائمتہ، اس کا حکم کے مناسب ہونا، ملائم ہونا یعنی مناسب ہونا، کہ وہ علت حکم کے مناسب ہے۔ وہی، اور وہ یہ کہ ملائمت یہ ہے کہ ان یکون علی موافقت العلل، کہ یہ علت، یہ وصف ان علتوں کے موافقت پر ہو، المنقولۃ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آپ علیہ السلام سے منقول علتوں کے موافق ہو، وعن السلف، اور سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین سے منقول علتوں کے موافق ہو، بأن تکون علت هذا المجتہد، کہ اس مجتہد کی جو علت ہے موافقتاً، اس کی موافقت ہو، لعلت، اس علت کے استنبط بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ والتابعون رضی اللہ عنہم، کہ ان کی موافقت ہو اس علت کے کہ جس کا استنباط آپ علیہ السلام نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو اور تابعین نے کیا ہو، ولا تکونوا نابیۃ عنہا، اور یہ علت ان کے مستنبطہ
اور منقولہ علت کے سے مختلف نہ ہو، ناموضوع نہ ہو، بلکہ ان کے موافق ہو. تو نابیتاً عنہا مختلف نہ ہو، غیر موضوع نہ ہو. کتعلیلنا بالصغر فی ولایت المناکح، جیسے کہ صغر کے ساتھ تعلیل کرنا ہمارا مناکح یعنی نکاح کے اختیار میں، اختیار دینے میں. مناکح شارح کہتے ہیں جمع منکحن، یہ منکح کی جمع ہے بمعنی نکاح، نکاح کے معنی میں ہے. وکیل اور یہ بھی کہا گیا جمع منکوحتن، یہ منکوحتن کی جمع ہے، لیکن شارح کہتے ہیں وہ ضعیف. جنہوں نے کہا ہے کہ یہ منکوحتن کی جمع ہے تو یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں شذوذ ہے. اور دو قسم کے شذوذ ہے. ایک یہ کہ منکوحہ اس کی جمع اگر لائیں گے تو پھر مناکیح ہوگا یا کے ساتھ، اور یہاں یا ہے نہیں، اور یا کا حذف کرنا یہ شاذ ہے. یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفعول کی جمع مفاعیل، مفعول کی جمع مفاعیل یہ سما پر موقوف ہے. مفعول کی جمع مفاعیل نہیں آتی، اگر آئی ہے تو وہ سنی گئی ہے، وہ سماعن ہے، وہ سماعن ہے، قیاساً نہیں ہے، سماعن ہے. ہاں ملاعین اور مکاسیر کی جمع آئی ہے یا کے ساتھ، ملاعین اور مکاسیر، لیکن محشی کہتے ہیں کہ وہ شاذ ہے. اس لیے جنہوں نے کہا کہ مناکح جمع منکوحتن ہے، شارح کہتے ہیں ضعیف ہے. واختلف فی علت ولایت النکاح یا انکاح، کیونکہ بعض جگہ پر شارحین نے انکاح لکھا ہے. نکاح کے اختیار کی علت میں اختلاف کیا گیا. فعند الشافعی رحمہ اللہ ہی البکارۃ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بکارت ہے. وعندنا ہی الصغر، اور ہمارے نزدیک وہ صغر ہے، بچپنا ہونا، بچپن کا ہونا، چھوٹا ہونا ہے. وبینہما عموم وخصوص من وجہ، اور ان دونوں کے درمیان، دونوں علتوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. فالصغیرۃ، تو جو صغیرہ ہے، یجوز جائز ہے یعنی ممکن ہے، ان تکون بکرن کہ وہ باکرہ ہو، وان تکون ثیبا اور ممکن ہے کہ وہ ثیبہ ہو. وکذا البکر، اسی طرح بکر جو ہے یجوز جائز ہے یعنی ممکن ہے، ان تکون صغیرتن کہ وہ صغیرہ ہو، وان تکون بالغتن اور یہ کہ وہ بالغہ ہو. فالبکر صغیرۃ، تو جو باکرہ ہو اور صغیرہ ہو، یولی علیہا اتفاقاً، بالاتفاق اس پر ولی بنایا جائے گا، اس پر اختیار دیا جائے گا ولی کو. والثیب البالغۃ لا یولی علیہا اتفاقاً، اور ثیبہ بالغہ پر بالاتفاق اختیار نہیں دیا جائے گا ولی کو، اس پر نگران مقرر نہیں کیا جائے گا. والثیب الصغیرۃ، اور جو ثیبہ صغیرہ ہو، یولی علیہا عندنا، ہمارے نزدیک ان پر ولی کو اختیار دیا جائے گا. دون الشافعی رحمہ اللہ، نہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. والبکر البالغۃ یولی علیہا عند الشافعی رحمہ اللہ، اور وہ باکرہ عورت کہ جو بالغہ ہو، یولی علیہا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر ولی کو اختیار دیا جائے گا. لا عندنا، نہ کہ ہمارے نزدیک. فعندنا، تو ہمارے نزدیک للصغر تاثیر فی ولایت النکاح یا انکاح، ہمارے نزدیک نکاح کرانے کی یا نکاح کے اختیار کے حاصل ہونے میں صغر کی ایک تاثیر ہے. لما، اس عجز کی وجہ سے، یتصل بہ، کہ جو اس کے ساتھ متصل ہے، جو اس صغر کے ساتھ متصل ہے. من العجز، یعنی عاجز ہونا، یہ من بیانیہ ہے، بیان ہے ما کا. اذ الصغیرۃ عاجزۃ عن التصرف فی نفسها ومالها، اس لیے کہ صغیرہ اپنے ذات میں اور اپنے مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہے. ولا تهتدی الیہ سبیلا، اور وہ اس تصرف تک راستہ نہیں پاتی، یعنی تصرف کے لیے اس کو طریقہ معلوم نہیں. وقد ظہر تاثیرہ فی ولایت المال، جبکہ ظاہر ہو چکا ہے اس صغر کی تاثیر مال کے اختیار کے حاصل ہونے میں ولی کو، بالاتفاق. فقضا فی ولایت النکاح،
اسی طرح نکاح کی ولایت میں بھی ہوگا۔ فَإِنَّهُ اس لیے کہ جو صغر ہے، اے الصغرہ یہ جو صغر ہے، مؤثر یہ مؤثر ہے فی اثبات الولایت اختیار کے ثابت کرنے میں یہ مؤثر ہے، ایسا ہی مؤثر ہے مثل تاثیر الطواف جیسے طواف کی تاثیر کی طرح ہے، فی طہارت سور الحرۃ بلی کے جوتے کے پاک ہونے میں، لما اس ضرورت اور حرج کی وجہ سے، یتصل بہ کہ جو ضرورت اور حرج وہ اس طواف کے ساتھ متصل ہے، من الضرورت والحرج یعنی وہ اس ضرورت اور حرج کی وجہ سے، فی کثرت المزاولۃ والمجیء زیادہ آنے جانے میں، زیادہ استعمال میں اور زیادہ آنے جانے میں۔ مزاولہ کا معنی بھی تقریباً یہی مجیت ہے، بار بار کرنے میں۔ فالحاصل خلاصہ یہ کہ ان وصف الصغر صغر کی وہ صفت اور علت الذی نقول به کہ جس کے ہم قائل ہیں، فی ولایت النکاح نکاح کے اختیار کے حاصل ہونے میں، موافق یہ موافق ہے لوصف الطواف طواف کے اس علت اور وصف کے لیے کہ موافق ہے، الذی قال به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سور الحرۃ جس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بلی کے جوتے میں، یعنی بلی کے جوتے کے پاک ہونے میں، فی کونہما مفضیا الی الحرج والضرورت ان دونوں کا حرج اور ضرورت کی طرف مفضی ہونے میں، فکما ان الطواف فی الحرۃ جیسے بلی میں بار بار کا آنا طواف کا ہونا، صار ضرورتا لازمتا لطہارت السور یہ جوتے کے پاک ہونے میں کے لیے طہارت ضرورت لازمہ بن گئی، فقد الصغر فی النکاح اسی طرح صغر بھی نکاح میں، صار ضرورتا لازمتا لولایت النکاح یہ نکاح کے اختیار کے حاصل ہونے کے لیے ضرورت لازمہ بن گئی، دون الاضطراد نہ کہ اضطراد ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن متعلق ہے بقولہ صلاحہ و عدالتہ کہ وصف علت کے وصف ہونے کی دلیل اس کی صلاحیت اور عدالت ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ اے دلیل کون الوصف علتا وصف کے علت ہونے کی دلیل، صلاحہ و عدالتہ اس کی صالح ہونا اور اس کی عدالت ہے، وہی المسمى بالمؤثریت اور اسی کا نام رکھا جاتا ہے مؤثریہ، دون الاضطراد نہ کہ اضطراد ہے، وہو المسمى بالتردیہ اور اس کو موسوم کیا جاتا ہے، یہ اس کا نام رکھا جاتا ہے تردیہ، انہیں علت تردیہ۔ ومعنی الاضطراد اور اضطراد کا معنی ہے دوران الحکم مع الوصف حکم کا وصف کے ساتھ دائر ہونا، گھومنا، وجوداً وعدماً او وجوداً فقط یا صرف وجوداً ہے۔ وانما قال ذلك شارح کہتے ہیں مصنف نے اس وجہ سے کہا لانہم اختلفوا فی معناہ کہ اس لیے کہ فقہاء نے اس کے معنی میں اختلاف کیا، فقیل کہا گیا وجود الحکم عند وجودہ وصف کے پائے جانے کے وقت حکم کا پائے جانا، وعدمہ عند عدمہ اور وصف کے نہ ہونے کے وقت حکم کا نہ پایا جانا ہے۔ وقیل اور یہ بھی کہا گیا وجودہ عند وجودہ وصف کے پائے جانے کے وقت حکم کا پایا جانا موجود ہونا، ولا یشترط عدمہ عند عدمہ لیکن وصف کے نہ ہونے کے وقت اس حکم کا نہ ہونا یہ شرط نہیں۔ شارح کہتے ہیں وعلی کل تقدیرین ہر صورت پر لیس ہوا بحجت عندنا یہ اضطراد ہمارے نزدیک حجت نہیں، ما لم یظہر تاثیرہ جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، لأن الوجود اس لیے کہ جو وجود ہے قد یکون حکم کا موجود ہونا، قد یکون اتفاقیاً کبھی کبھی اتفاقی ہوتی ہے، کما فی وجود الحکم عند شرط جیسے کہ حکم کا پایا جانا شرط کے وقت، فلا يدل علی کونہ علتا اس لیے یہ اس کے علت ہونے پر دلالت نہیں کرتا، والعدم لا دخل له فی علیت شیء اور بالبداہت
اور عدم کا کسی بھی شے کے علیت میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے بدیہی طور پر۔ وَلِظُهُورِهِ، اور اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شارح کہتے ہیں لم يتعرض لہ، مصنف نے اس سے تعارض نہیں کیا، اس کے ذکر کے درپے نہ ہوئے۔